فاتحہ میں ارشاد فرما دیا اهدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم، یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، وہ رستہ جو مستقیم کا رستہ ہے، ہدایت پانے والوں کا رستہ، ہدایت پانے والوں کا رستہ ہے، وہ رستہ دکھا۔ تو اللہ رب العالمین کو ضرورت تھی کہ انسان کو ہدایت دے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی۔ یہ لفظ ضرورت جو میں استعمال کر رہا ہوں وہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، تو اس لیے میری بات کو سمجھیے خدا را۔ کیا سمجھیے کہ اللہ کو ضرورت تھی انسان کو ہدایت دے، اور انسان کو ضرورت تھی اللہ سے ہدایت لے۔ اللہ کو ضرورت تھی کہ انسان کو ہدایت دے، انسان کو ضرورت تھی کہ اللہ سے ہدایت لے۔ میں بار بار بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کو ضرورت تھی کہ انسان کو ہدایت دے، اور انسان کو ضرورت کہ اللہ سے ہدایت لے۔ اب بھائی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اگر انسان کے پاس آ کر ہدایت دیتا تو اللہ نہ رہتا، اگر بندہ اللہ کے پاس جا کر ہدایت لیتا تو بندہ نہ رہتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حاضری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ عرض کی کہ اللہ رب العالمین اب ہدایت دینے کے لیے اگر بندے کے پاس آتا تو اللہ نہ رہتا، بندہ ہو جاتا۔ اگر بندہ اللہ کے پاس ہدایت لینے کے لیے جاتا تو بندہ نہ رہتا، خدا ہو جاتا۔ بندہ نہ رہتا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اب میں جو بات کرنے لگا ہوں کہ اب اللہ بندے کے پاس آ نہیں سکتا، بندہ اللہ کے پاس جا نہیں سکتا، تو اللہ کو ضرورت کس چیز کی پڑی؟ ضرورت پڑی وسیلے سے، جو ادھر سے لے اس کو دے، ادھر سے لے ادھر دے۔ اب بات یہ ہے کہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ وسیلے کے بغیر ادھر سے دیتا نہیں تو اب وہ جو ہے وسیلہ نہیں مانتے، اب میں ان کو کیا کہوں؟ بھائی تم نہ سمجھو وسیلے کو، نہ مانو وسیلے کو، تو میں کیا کہوں کہ اللہ تو وسیلے کے بغیر دے نہیں رہا۔ اب بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین وسیلے کے ذریعے دے، کیسے دے؟ وسیلہ کون سا ہو؟ بھائی وسیلہ وہ ہوگا جو اس کو بھی جانتا ہو، جو اس کو بھی جانتا ہو، جو اس کو بھی جانتا ہو۔ اس لیے کہ وہ تو ہے رب العالمین، وہ تو ہے نور اقدس، وہ تو ہے نور اعلیٰ۔ تو اب نور اعلیٰ سے کچھ لینے کے لیے بھی نور ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بھائی نور اعلیٰ سے کچھ لینے کے لیے بھی نور ہونا چاہیے۔ تو بھائی بات یہ ہے اب وہ دے رہا ہے خاکی کو، بشر کو، تو بھائی بشر کے لیے بھی بشر کا ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اب نور کو بشر پہچان نہیں سکتا، نور کو بشر دیکھ نہیں سکتا۔ اگر موسیٰ کی طرح نور کو دیکھے تو تجلی سے خاک ہو جائے، جل جائے، مر جائے۔ اب بشر کو دینے کے لیے بشر تھا، نور سے لینے کے لیے نور تھا۔ جب ادھر سے دیکھا تو نور تھا، جب ادھر سے دیکھا تو بشر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اسی بات کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ کہنے لگ پڑے کہ بھائی وہ تو ہم جیسا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ ہم جیسا ہے۔ تو بھائی بات یہ تھی کہ نصیری نے دیکھا تو اس نے کہا نہیں وہ اس جیسا ہے، تو اس نے ملا نے دیکھا بشر کو دیتے ہوئے تو اس نے کہا یہ اس جیسا ہے۔ اب میں دونوں کو غلط نہیں کہتا، اس نے ادھر سے دیکھا تھا اس کو اس جیسا لگا، اس نے ادھر سے دیکھا تھا اس کو اس جیسا لگا۔ سبحان اللہ۔ نکات میرے پاس بہت ہے، وقت بہت قلیل ہے،
اسی میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، تو آج میرے ساتھ خدارہ چلیے گا، آج اپنے ذہنوں کی سماعت کو میرے ساتھ لے کر چلیے گا، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں بتانا کیا چاہتا ہوں۔ اب میں کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ ہدایت دے، اللہ کی ضرورت تھی انسان کو، ہدایت دے، انسان کی ضرورت سے اللہ سے ہدایت لے، ہدایت لینے کے لیے اور دینے کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی؟ وسیلے کی۔ اب وسیلہ کون تھا؟ یہ اپنی سمجھ ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں اس جیسا ہو اور انسانی دنیا میں انسانوں جیسا ہو، وہ ہے وسیلہ، وہ ہے وسیلہ۔ اب مجھے تو اس سے ملتا ہے، تجھے کس سے ملتا ہے میں نہیں جانتا۔ بات سمجھ آئی؟ اب بھائی بات یہ تھی کہ وسیلہ بن گیا، ہدایت کا نظام شروع ہو گیا۔ ابھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس محفل میں اگر میں آپ کو کہوں کہ بھائی میرا کلمہ پڑھو تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ اگر میں کہوں کہ میں آپ کا کلمہ پڑھوں تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ ثابت ہوا کوئی بھی انسان اگر کسی دوسرے انسان کا کلمہ پڑھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر میرا پڑھے گا تو تم بھی کافر، میں بھی کافر۔ اگر میں آپ کا پڑھوں گا تم بھی کافر، میں بھی کافر۔ تو ابھی محمد سمجھ میں نہیں آیا، جو محمد کا کلمہ پڑھے وہ مسلمان، جو تیرا میرا پڑھے وہ کافر۔ تو ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ہم جیسا ہے۔ تو میرے بھائی اب بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ہم جیسا ہے، ہمارا کوئی پڑھے تو کافر ہو جائے، اس کا کوئی پڑھے تو مسلمان ہو جائے۔ تو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تجھ میں اور مجھ میں اور اس میں کتنا فرق ہے۔ اس لیے اگر اس میں فرق ہے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا رسالت مآب کا ادب و احترام، اللہ اور اللہ کے رسول کی شان کو سمجھنا پڑے گا۔ تو پھر پتا چلے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا احترام کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے۔ تو اب میری نظر پڑی ایک روایت پر، تو روایت میں کیا ارشاد ہوا، کون فرماتے ہیں؟ اس کے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صحابی رسول ہیں، آپ صحابی رسول ہے، بلکہ جلیل القدر صحابی رسول ہے، اور ان کی بے شمار روایات ملتی ہیں اور ان کی روایات کو بہت معتبر سمجھا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا وقت تھا کہ یا رسول اللہ تشریف فرما تھے، تو بات چلی تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم کو سجدہ ہوا تو وہ حقیقت میں آدم نہیں تھا، وہ ہمارے نور کو سجدہ ہو رہا سبحان اللہ، وہ ہمارے نور کو سجدہ ہو رہا تھا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس بات کے لیے وہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ جب آدم کو فرشتے سجدہ کر رہے تھے تو وہ حقیقت میں آدم کو نہیں سجدہ کر رہے تھے، وہ نور محمد کو، ہمارے نور کو سجدہ کر رہے تھے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، تو بھائی اگر محمد کو ہی سجدہ کرانا تھا، اگر محمد سرور کونین کو ہی سجدہ کرانا تھا تو بھائی پھر پتلے میں اس کو کیوں رکھا؟ سیدھا نور رکھتا اور نوری فرشتوں کو کہتا سجدہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات ہی میں نے بہت بڑی بات کی، میرے ساتھ ذرا چلو اور اس بات کو سمجھو کہ اگر نور محمد کو سجدہ کرانا تھا، ابو ہریرہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کا رسول کہہ رہا تھا کہ وہ ہمارا نور تھا اور اس نور کو فرشتے سجدہ کر رہے تھے۔ کیوں کر رہے تھے؟ کہ اللہ کے حکم سے اس کو سجدہ ہو رہا تھا۔ تو بھائی بات یہ تھی کہ اگر نور محمد کو ہی سجدہ کرانا تھا
تو بھائی پھر مٹی کے پتلے میں کیوں رکھا؟ نور محمد سیدھا سیدھا آتا اور نوری فرشتے سجدہ کرتے، نوری فرشتے سجدہ کرتے، بات ختم۔ لیکن نہیں، اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا تھا کہ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں۔ اب کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جب دنیا سے ہمارے نبی اٹھے، جب دنیا فانی سے کوچ کیا تو رحلت فرمائی اور مٹی کے نیچے گئے، مٹی کے نیچے گئے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو بھائی اب تو یہ مٹی کے سپرد ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اب تو یہ مٹی کے نیچے آ گیا، اب تو مٹی کے اندر چلا گیا، اب تو یہ ہم جیسا، جیسے ہم مٹی میں جاتے کچھ نہیں یہ بھی مٹی میں جاتا کچھ نہیں۔ تو بھائی اب اس کی قبر جو ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ اب مٹی کا ڈھیر ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا بتانا چاہتا ہے انسان کو؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے اسی لیے اس پتلے میں محمد کا نور رکھا تاکہ تجھے پتا چل جائے کہ اگر یہ مٹی کے باہر ہو تو پھر بھی نور محمد ہے، اگر مٹی کے اندر ہو تو پھر بھی نور محمد ہے۔ اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری نعرہ غوثیہ۔ بات سمجھ آئی؟ اگر مٹی کے اندر ہو تو پھر بھی نور محمد ہے، اگر مٹی کے باہر ہو تو پھر بھی نور محمد ہے۔ ابھی بات یہ تھی کہ یہ تو بات ہو گئی سرور کونین اللہ کے رسول کی، تو بات اگلی کیا نکات اٹھانا چاہتا ہوں، ابھی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، کسی کو میرے بغیر سجدہ جائز ہی نہیں۔ تو بھائی یہ کیا تھا؟ ابھی تو حکم ہوا تھا کہ فرشتوں سجدہ کرو، حکم ہوا تھا یا نہیں؟ بھائی کہا تھا اللہ نے کہ اے فرشتوں سجدہ کرو آدم کو، حالانکہ آدم کے اندر نور محمد تھا، ٹھیک ہے، سجدہ کیا۔ تو بھائی جس نے غیر اللہ کو سجدہ کیا اس نے شرک کیا، اس نے بدعت کی۔ تو نعوذ باللہ من ذالک آپ فرشتوں کو کیا کہیں گے کہ بدعت ہی نہیں، کس لیے؟ بھائی اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہاں دو گروہ ہوئے، کتنے گروہ ہوئے؟ دو۔ کون سے؟ ایک نے سجدہ کیا اور ایک نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں۔ اب جو کہہ رہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا وہ کون تھا؟ وہ کہنے والا تھا یا اللہ مدد، وہ یا اللہ مدد کا قائل تھا، وہ یا رسول اللہ مدد کا قائل نہیں تھا۔ کس کا قائل تھا؟ یا اللہ مدد کا قائل تھا اور یا رسول اللہ کا قائل نہیں تھا۔ اس نے کہا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور تجھ ہی کو سجدہ کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال اللہ جل شانہ المجید وفرقانہ الحمید، اور اس بات کو میں قرآن میں نازل کر دوں گا تاکہ آنے والے لوگوں کو پتا چل جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں قرآن میں نازل کر دوں گا تاکہ آنے والے لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہاں کیا بات ہو رہی تھی۔ کہ اللہ کی کہہ رہا ہے کہ کیا بات ہو رہی تھی؟ حکم ہوا مگر میں سجدہ نہیں کروں۔ دوسرا نے حکم مانا اور سجدہ کیا، جنہوں نے سجدہ کیا وہ بارگاہ الہی میں موجود ہو گئے، مقبول ہو گئے اور مرتبے پر فائز ہو گئے۔ جس نے انکار کیا تو اللہ نے کہا میری بارگاہ سے اس لیے انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی اور یہاں سے چلا جا۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے سورۃ البنی اسرائیل میں ارشاد فرما دیا کہ یہ تو بڑا ہی مکار تھا اور بڑا ہی روندا ہوا اور تکبر خور تھا، اس لیے ہم نے اس کو نکال دیا۔ بھائی جب یہ تکبر خور تھا نا مطلب سمجھ دے، بہت قدیمی
حید مانے حاضر، سجدہ انکار کیا. اگر اللہ کہتا کہ اس نے سجدہ کیا اس لیے میں نے اس کو نکال دیا، اس نے انکار کیا سجدے سے، تو اللہ کیا ارشاد بنی اسرائیل صورت میں فرما رہے ہیں کہ یہ بڑا ہی مکار تھا. یا اللہ جب اتنا ہی مکار تھا تو پھر اتنی پاک محفل میں اس کو جگہ کیوں دی فرشتوں کے قریب؟ جب یہ پہلے دن سے مکار تھا تو اس کو فرشتوں کے قریب جگہ کیوں دی؟ فرشتوں کی محفل میں اس کو بٹھایا کیوں؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے انسان میں نے تجھے بتلانا یہی تھا کہ یہ تھا بڑا مکار، یہ تھا بڑا لعنتی. اس کو فرشتوں کی محفل میں اس لیے بٹھایا کہ اس کو موقع دیا اب تو نیک محفل میں نیک صحبت میں بیٹھ جا. جب تو نیک صحبت میں بیٹھ جائے گا، نیک محفل میں بیٹھ جائے گا، پھر میں اللہ اس کو حکم دوں گا اور یہ انکار کرے گا اور اس کو میں لعنتی کر کے اس بارگاہ سے نکالا. سبحان اللہ. کس لیے؟ تاکہ اس کے مکر و فریب کا پتہ چل جائے. اب یہ دور رہتا تو اس کے مکر و فریب کا پتہ نہ چلتا. اس کو پاک محفل میں اسی لیے بٹھایا کہ اب میں حکم دے رہا ہوں، یہ انکار کرے گا اور میں کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین. جو بھی اس کے پیروکار ہوں گے وہ لعنتی اور ظالمین میں سے ہوں گے. سبحان اللہ. لعنتی کر کے جب یہ نکلا تو اس نے کہا کہ یا رب العالمین، اے میرے پاک پروردگار، تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اب میں لعنت لے کر نکل چلا، لیکن میں آدم کی نسل کو لعنتی کر دوں گا اپنے ساتھ. آدم کی نسل کو گمراہ کروں گا، اپنے ساتھ ملا لوں گا اور ان کو گناہ زندگی میں مصروف کر دوں گا. الا قلیلا، اور کچھ قلیل چھوڑ کر، اور کچھ قلیل چھوڑ کر، الا قلیلا، اور وہ مجھ سے گمراہ نہ ہوں گے. اب میں انسان کو بتانا چاہتا ہوں تو ابلیس کیا کہہ رہا تھا؟ الا قلیلا، اور کچھ قلیل چھوڑ کر تمام آدم کی نسل کو میں گمراہی زندگی میں مصروف کر دوں گا، گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا. تو ابلیس کو پتا چل گیا کہ جو وہ قلیل لوگ ہوں گے، وہ جو قلیل لوگ ہوں گے وہ میں گمراہ نہیں کر سکوں گا. اب اس آدم کو اب تک نہ پتا چلا، ابلیس کو پتا چل گیا وہ گمراہ نہ ہوں گے، مجھ سے یہ گمراہ ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اور آج کے انسان کو ان کا پتہ نہ چل سکا کہ وہ تو ابلیس سے گمراہ نہ ہوئے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہم جیسے تھے. تو میرے بھائی وہ ہم جیسے نہیں تھے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. جس نے میری اطاعت کی اس نے میرے نبی کی اطاعت کی، اور جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. تو بھائی ہمیں اپنے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی. کیسے کرنی ہوگی؟ اب پڑھا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا. مسلمان ہونے کے لیے شرط ضروری، ایمان کا ہونا ضروری. ایمان کس سے ثابت ہوگا؟ جب تم کلمہ محمدی پڑھو. کیسے پڑھو گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بھائی نہیں معبود کوئی اللہ کے سوا، محمد اللہ کے رسول ہے. اب ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے اس بات پہ ایمان کر لیا، اس بات پہ یقین کر لیا، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ میرے بھائی کسی کا حق مت کھانا، کسی کو برا مت کہنا، کسی سے جھوٹ مت بولنا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا. کل اسالکم الا اجرا مودۃ فی القربى، اور میرے قریبیوں سے پیار کر، اور میرے قریبیوں سے محبت کرنا، مودت کرنا، پیار کرنا. تو ہم نے کیا رستہ اختیار کیا؟ ہم نے اپنے پیٹ کی خاطر ابلیس کا رستہ اختیار کر لیا.
دنیا سے جھوٹ بھی بولنے شروع کر دیے اور ایمان کو چھوڑ دیا اور دنیا داری میں ایسے مصروف ہوئے کہ ہر انسان پہ ظلم بھی کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کا رسول کیا کہہ رہا تھا کہ بغیر وسیلے سے، اب وسیلے کی اگر بات نہیں مانتے تو وسیلے والا کچھ دے گا نہیں، اگر اس کی بات مانو گے تو کچھ ملے گا، جو کچھ ملے گا تو اس سے تمہارا اتنا فائدہ ہوگا کہ دنیاوی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، قبر کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی اور حشر کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ کس سے ہوگی؟ اگر وسیلے والا ہمیں کچھ عطا کرے گا۔ کیا عطا کرے گا؟ اللہ نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اے میرے محبوب ان کو بتا دو کہ صبح اٹھا کرو اور 2 رکعت سنت پڑھا کرو، 2 رکعت فرض پڑھا کرو۔ جب یہ میری شکر گزاری کریں گے، میرے آگے جھک جائیں گے، نماز پڑھیں گے، تو میں اللہ اتنا راضی ہو جاؤں گا، میں اللہ اتنا راضی ہو جاؤں گا کہ ان پہ رحمتیں اور برکتیں نازل کر دوں گا۔ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے۔ اللہ کے رسول کو کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین۔ اب ہم تک پہنچا کیا کہ صبح اٹھو اور نماز فجر ادا کرو۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ نماز فجر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اب میں رحمت اور برکت نازل کروں گا۔ تو کچھ وقت گزرا، نماز ظہر کا وقت ہوا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب ان کو بتا دو کہ اب نماز ظہر ادا کرو۔ کیوں بھائی؟ ابھی تو نماز فجر ادا کی تھی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب میں تیری امت میں بہت راضی ہو گیا، بہت خوش ہو گیا ہوں۔ کس لیے خوش ہو گئے ہو؟ کیونکہ یہ تیری امت ہے، اس لیے میں راضی ہو کے کہہ رہا ہوں اگر یہ نماز ظہر پڑھیں گے تو میں ان کے چہروں پہ نور عطا کر دوں۔ سبحان اللہ۔ ان کے چہروں پر نور عطا کر دوں گا جب قیامت کا روز ہوگا۔ تو جب یہ امت قیامت کے روز گزرے گی تو ان کے چہرے اتنے نور والے ہوں گے کہ تمام امتیں دیکھ کر کہیں گی ھذا امت محمدی، ھذا امت محمدی، ھذا امت محمدی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ غوثیہ۔ بات سمجھ آئی کہ ان کے چہرے میں نور پیدا کر دوں گا۔ کس لیے کروں گا؟ کہ جب قیامت کا روز ہوگا۔ قیامت سمجھتے ہیں؟ قیامت اس چیز کو کہتے ہیں جسے وہ ہر چیز کو فنا کر دے۔ یار ادھر بڑی قیامت آئی، زلزلہ آیا، قیامت برپا ہو گئی، سبھی مر گئے، ہر چیز ختم ہو گئی۔ یہ ہے قیامت۔ جب سب ختم ہو جائے تو جو بقا کے لیے جو ختم ہوئے سے اٹھا کر پھر پوچھے اس کو خدا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جو ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، تو جو اللہ رب العالمین بقا کے لیے اٹھائے اور اس سے پوچھو کہ اے انسان اب بتا کہ جو تو فنا میں کرتا رہا ہے اس کا حساب میں تجھ سے لوں گا، تو اس کو خدا کہتے ہیں۔ تو جو قہار بن کر سزا دے دے انسان کو جہنم کی، تو جو محمد اس جہنم سے چھڑا کر جنت میں لے جائے اس کو رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس نبی کی ہم امت ہے۔ تو بھائی پتا چلا کہ نماز ظہر پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ چہرے میں نور آ جائے گا۔ اب اللہ رب العالمین نے کچھ وقت گزرا تو کہا کہ اب یہ محنت مزدوری کر کر تھک گیا ہے، تو اس کو بول کہ اب نماز عصر پڑھے۔ تو کیسے نماز عصر پڑھے گا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ نے سورۃ قرآن میں نازل فرمائی، کیا کہا؟ والعصر، قسم ہے مجھے عصر کے وقت کی۔ اور فجر کے لیے کیا کہا تھا کہ والفجر فلیال، اور مجھے قسم ہے نماز وقت فجر کی۔ اب قسم اللہ نے کس کی کھائی؟ وقت فجر کی۔ قسم کس کی کھائی؟ نماز وقت عصر کی۔ تو اللہ نے کہا کہ اے محبوب میں عصر کے وقت کی قسم کھاتا ہوں، جو انسان اگر وقت کے عصر نماز عصر ادا کرے گا میں اس پر اتنا راضی ہو جاؤں گا کہ قیامت کے روز جب سورج سوا نیزے پر ہوگا میں عصر کے وقت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں ہر انسان جل رہا ہوگا لیکن وہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے جنت کے باغ میں ٹھنڈک میں کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔
کیسے کھڑا ہے؟ جنت کے باغ میں، ٹھنڈک میں، اس کو گرمی کی شدت محسوس نہیں ہو رہی ہوگی، اس لیے میں قسم کھا رہا ہوں والعصر ان الانسان لفی خسر، اگر اس نے نماز عصر نہ ادا کی تو بے شک انسان ہمیشہ خسارے میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر اس نے نماز عصر ادا نہ کی تو یہ نقصان میں جائے گا، خسارے میں جائے گا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نماز عصر ادا کرو۔ تو میرے بھائی بات ابھی میں مغرب کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں عشاء کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں نماز تہجد کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں نماز اشراق کی بات نہیں کر رہا، ابھی تو بہت ساری نمازیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ 5 نمازیں دی تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اے رب العالمین اگر میرا کوئی امتی اس سے بھی بڑھ کر تیری شکر گزاری کرنا چاہے، تیری عبادت کرنا چاہے، تیرا ذکر کرنا چاہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا اگر اس سے بڑھ کر میری عبادت کرے گا، جو بھی انسان کرے گا، جو بھی تیرا امتی کرے گا تو اس کے لیے میں نے نماز تہجد رکھ دی، اگر وہ نماز تہجد ادا کرے گا تو دنیا میں اس کو ولایت کے منصب پہ فائز کر دوں گا، ولایت کے منصب پر فائز کر دوں گا۔ اگر نماز تہجد ادا کرے گا، اگر نماز اشراق ادا کرے گا تو اتنا راضی ہو جاؤں گا، اتنا راضی ہو جاؤں گا تیری اور میری رحمت میں اس کو روزے قیامت چھپا لوں گا جو فرشتے نہ دیکھ سکیں گے۔ اگر وہ میرا شکر کرے، اگر میری نماز ادا کرے تو اتنا راضی ہو، اتنا خوش ہو جاؤں گا جس نے تیرے حکم کو مان لیا۔ تو بھائی حکم کیا تھا؟ والعصر ان الانسان فالفجر ولیال، کہ فجر کی نماز ادا کرو اور عصر کی نماز ادا کرو، ظہر کی نماز ادا کرو، مغرب کی نماز ادا کرو اور عشاء کی نماز ادا کرو۔ مختصر بات کر اجازت چاہوں گا کہ جب عشاء کی نماز ادا کرو گے تو اللہ کہتا ہے عشاء کی نماز ادا کر کے جب تم سو جاؤ گے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ گے، میں اللہ محمد کی امت میں اتنا راضی ہو جاؤں گا کہ یہ سو رہا ہوگا، میں فرشتوں کو حکم کروں گا جب تک یہ اٹھنے کے لیے نیند کو نہ چھوڑ دے، بستر کو نہ چھوڑ دے، نماز فجر کے لیے اٹھ نہ سکے، اتنی دیر تک اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھتے رہے۔ جب تک یہ بستر نہ چھوڑے اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھتے رہو۔ بھائی نیکیاں ہیں کیا؟ نیکیاں وہ ہیں جو قبر میں عذاب آئے گا تو نیکیاں سامنے کھڑے ہو کے کہیں گی کہ یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جب تم نے حکم فرمایا تھا کہ نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء پڑھ کر سو جائے گا تو اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھوں گا، یہ سو رہا تھا اور فرشتے اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھ رہے تھے، ہم وہ نیکیاں ہیں، اب ہمارے صدقے میں اس کو بخشے۔ تو کیا ہوا؟ یہ تھی نماز عشاء۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جس وسیلے کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا تھا اب اس کے حکم کو مانیں گے تو نمازیں ضرور ادا کریں گے۔ اگر نمازیں ادا کریں گے تو ملے گا کیا؟ رحمت ملے گی، برکت ملے گی، نور ملے گا، تندرستی ملے گی، رزق ملے گا اور روز قیامت سرکار انبیاء کی زیارت نصیب ہوگی اور قبر میں سرکار کی پہچان نصیب ہوگی۔ تو بھائی چاہتے ہو نا محمد کو دیکھنا؟ دل میں شوق ہے نا کہ ہم بھی والضحیٰ کا چہرہ دیکھیں، واللیل کی زلف دیکھیں؟ شوق ہے نا بھائی؟ تو اگر شوق ہے تو پھر وہ رستہ اپناؤ جس سے ہم وہ چہرہ دیکھیں، والضحیٰ کا چہرہ دیکھیں، واللیل کی زلف دیکھیں، یاسین کا سینہ دیکھیں، علم نشرہ کا سینہ دیکھیں، یاسین کا، والضحیٰ کا، واللیل کا، والقمر کا چاند دیکھیں تو ہمیں یقین ہو جائے کہ یا اللہ یہ وہ نور ہے جو تو نے اپنے نور سے نور جدا کیا اور ہم پڑھتے رہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
کیا پڑھے جب چہرہ محمد دیکھیں تو میرے بھائی اگر عشق مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہو، دل میں رکھنا چاہتے ہو، چہرہ محمد ہی دیکھنا چاہتے ہو، جس نبی کی امت ہو اس کی زیارت کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کہتا ہے اگر انسان دنیا میں میرے حکم اور میرے نبی کے حکم کے مطابق چلا تو ہو سکتا ہے میں اتنا راضی ہو جاؤں کہ قبر کا انتظار ہی نہ کرنے دوں، دنیا میں ہی اس کی زیارت کروا، میں راضی ہو جاؤں، میں خوش ہو جاؤں تو دنیا میں ہی اس کی زیارت کروا دوں۔ تو اب چاہتے ہیں نا بھائی ہم زیارت کرنا تو لازمی ہے میرے بھائی اللہ کے آگے جھکنا، صبر کرنا، شکر کرنا، صبر کرنا، شکر کرنا اور ذکر کرنا۔ تو چاہو آج سوچ کے جانا، جب گھر پہنچنا تو چار پائی پہ لیٹ کر ذرا سوچنا کہ ہم نے ساری زندگی کیسے گزاری اور یہ جو چند پل گزرے ہیں ان پلوں میں ہمیں کیا ملا، ہم نے تمہیں کیا دیا، اس اللہ کے حکم سے، قرآن کے حکم سے آپ کو کیا بتایا، کیا دیا، تو اس کو اپنی جھولی میں، عقل میں، اپنے فہم میں لے کر جانا اور اس پر عمل کرنا۔ تو یاد رکھو اتنا فائدہ پاؤ گے جو تم نے زندگی میں کبھی فائدہ نہیں پایا ہوگا۔ اگر تم نے اس بات کو یہاں چھوڑ دیا اور نہ سمجھا اور اس چیز کا عشق اپنے من میں نہ جگایا کہ آنے والے وقت میں آج یہ کچھ ملا ہے، جب پھر 11ویں شریف ہوگی، پھر ایک محفل لگے گی، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نازل ہوگا اور اس حکم سے، اللہ کے قرآن کے حکم سے ہمیں ہدایت نصیب ہوگی، تو پتہ نہیں پھر کیا ملے۔ اس انتظار میں اگر آپ نے 1 مہینہ گزار دیا اس انتظار میں کہ یا اللہ وہ دن جلدی لے کے آ، وہ 11ویں کا وقت جلدی لے کے آ، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اتنا خوش ہو جاؤں گا کہ پورا مہینہ اسی نیت کے ذریعے اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھ کر ہوں۔ میرے بھائی اس لیے نیکی کا سوچنا بھی نیکی ہے، اس لیے سوچ کے جانا کہ جب یہ پھر دن آئے تو ہم پھر کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ لے کر جائیں۔ تو میرے بھائی یہ تھی اللہ قرآن اور نبی کے فرمان کا حکم جو آپ تک پہنچایا۔ اللہ رب العالمین اگر اس میں کوئی کمی پیشی رہ گئی تو اپنے حبیب کا صدقہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ حق سننا، حق سن کر اس پہ عمل کرنا، حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخرنا والحمدللہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وما أنتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة لهم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم